کہ کشمیر کو لے کر انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے یا ان کے درمیان جنگ ہونے والی ہے؟ جی یقیناً جس طرح کے یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے یہ قابل مذمت ہے اور اس میں ہمیں تشویش ہے. جنگ جو ہے نا کسی بھی چیز کا نتیجہ نہیں ہے. ہمیں جنگ کی طرف جانا نہیں چاہیے. پہلے بھی ہم دو عوام ہیں, ہماری جو اقوام ہے وہ پیچھے رہ گئی انہی جنگوں کی وجہ سے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں مل جل بیٹھ کے جو ہے نا اس کا نتیجہ نکالیں, نہ کہ ہم جنگوں کی طرف جائیں. کیونکہ جو ہمارے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ کبھی بھی نا اس طرح جنگ نہیں لڑتے ہیں, وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اس کا سلوشن نکالتے ہیں. ہم نے سنا بھی تھا پچھلے کئی دنوں میں گلگت بلتستان کے بارے میں بھی اس طرح کی بات آئی ہوئی ہے. ان کے جو ہے نا وزیر خارجہ تھے, انہوں نے بھی یہی بات کی کہ گلگت بلتستان جو ہے نا اس کو ہم وہ انڈیا کا حصہ ہے اور اس میں ضم کریں گے. جی آج تک بھی انہوں نے کوشش کی ہے. 1947 کے بعد کئی بار انہوں نے کوشش کی ہے کشمیر کو ہم سے چھیننے کی. ایسا ہوا نہیں ہے اور ہوگا نہیں انشاءاللہ, اور کبھی ہونے نہیں دیں گے. پاک فوج ہمیشہ ہمارے جو ہے جوان ایسے ہی نہیں ہمیں شہادتیں ہم نے ادھر ہم نے گوائی ہیں, جانیں نہیں گوائی ہیں. ہم ویسے بھی ہمارا ایمان یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم شہید ہونے والے ہیں اور شہید ہوتے رہیں گے. اپنے ملک کے لیے ہم اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ. 75 سال ہو گئے ہیں, کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا اور کشمیر کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بھی بہتری نہیں آ رہی. جب بھی ان دونوں ملکوں کے درمیان امن کی بات ہوتی ہے یا ان کے درمیان تعلقات بہتری کی طرف جانے کی بات ہوتی ہے تو ایک ہی مدعے پر آ کے بات ختم ہو جاتی ہے اور وہ مدعا ہے کشمیر. تو یہ مسئلہ کب حل ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا یا لگتا ہے کہ کبھی بھی حل نہیں ہونے والا؟ جی اصل میں نا انڈیا نے کیا UN چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے. اس میں نا ان کی قرارداد کے مطابق اگر انڈیا چلتا اور آج تک بیٹھ کے بات ہوتی, اسٹیک ہولڈرز انڈیا کی بات کرتے, اب تک حل ہو چکا ہوتا. لیکن جو ہے نا انڈیا کے ہٹ درمی کی وجہ سے ہمیشہ وہاں پہ وہ جو ہے نا قرارداد کے اگینسٹ جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. موسٹلی ہماری جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے حل ہوں. اگر انڈیا چاہتی ہے جنگ ہی اس کا حل ہے تو انشاءاللہ ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ہماری پاک فوج اس سلسلے میں ہمیشہ تیار رہی ہے. اب تک ان کو جواب ملتے رہیں, آگے بھی انشاءاللہ جواب دیتے رہیں. سر آپ کو لگتا ہے اس وقت پاکستان کی ایسی صورتحال ہے کہ پاکستان کسی بھی ملک یا انڈیا کے ساتھ ہی جنگ کر سکے؟ جی بالکل ایٹمی طاقت ہے, کوئی عام مذاق تو نہیں ہے اس میں. ہم بالکل تیار ہیں, پاکستانی فوج بھی تیار ہے اور فوج کے پیچھے جو ہماری 22 کروڑ عوام ہے وہ شانہ بشانہ کھڑی ہے. اس کے انشاءاللہ وہ کام کریں گے اور ضرور کریں گے. کیا کشمیر کا مسئلہ جنگ کے بغیر حل نہیں ہو سکتا؟ نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. جو اس دور میں جدید دور میں جنگ جو ہے نا کسی بھی چیز کا نتیجہ نہیں ہے اور یہ مسئلہ جو ہے نا بغیر بیٹھ کے حل ہی ہوگا اور وہاں کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق حل ہوگا انشاءاللہ کشمیر کے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ 75 سال ہو گئے ہیں کشمیر کو لے کر, ہم نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے, ہم کشمیر ڈے منا لیتے ہیں, لیکن آج تک ہم کبھی کشمیر کے لیے کچھ کر نہیں پائے. جو کشمیر انڈیا کے پاس تھا ہم اسے تو آزاد کروا نہیں سکے, دوسرا جو کشمیر ہمارے پاس ہے جسے آزاد کشمیر کہتے ہیں اس کے لیے ایک نئی جنگ چھڑ پڑی ہے. نہیں ایسی بات نہیں. ہم نے جتنی بار بھی کوشش کی ہے UN میں جا کے ہم لڑے ہیں. ہم صرف UN میں جا کے لڑے ہیں نا, اس کے علاوہ بتائیں فزیکلی ہم نے کیا کیا ہے, ہماری گورنمنٹ نے اس کے علاوہ کیا کیا ہے؟ جی فزیکلی تو ہم جا کے ان کے خلاف قراردادوں کے خلاف تو نہیں جا سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے پیسفل رہنا ہے, پیسفل رہ کے ہم نے دنیا کو اپنے پاکستان کا ایک پرامن چہرہ بھی دکھانا ہے اور اس کو لے کے ہم جائیں گے تو ایک اسلام کے اپنا دنیا کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے ہم لوگ اور ہمارا پازیٹیو امیج جائے گا, نہ کہ ہم جنگ کی طرف جائیں. جنگ کا نتیجہ یہی ہے کہ دونوں قومیں تباہ ہوں گی اور اس کا حل نہیں ہے. سر پچھلے دنوں القاعدہ کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ بن چکا ہے اور انڈیا جو ہے اس میں کامیاب ہو چکا ہے کہ وہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ بنا لے. تو ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے, اس کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ کشمیر کو انڈیا نے اپنا حصہ بنا لے. کیونکہ آپ دیکھیں کشمیر میں کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہماری انٹرنیشنل میٹنگز ہیں, G20 کی میٹنگ, وہ بھی انڈیا جو ہے کشمیر میں ہوسٹ کرنے جا رہا ہے. سینماز وہاں پہ کھل رہے ہیں, ڈفرینٹ پروجیکٹس پر کام ہو رہے ہیں, ڈیمز بن رہے ہیں. مطلب القاعدہ نے تو تسلیم کر لیا کہ کشمیر اب انڈیا کا حصہ ہے. دیکھیں القاعدہ کے بیان کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن وہ تیسری پارٹی ہو گئی. پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ یہ انہیں بیٹھ کے حل کرنا چاہیے, نہ کہ جو ہے نا اب انڈیا کر رہا ہے وہ زور زبردستی کر رہا ہے. ان کو جو ہے نا باقی جو ہے نا جو بڑے ممالک ہیں اسپیشلی امریکہ وغیرہ وہاں کی سپورٹ ہے, اس کے بغیر تو یہ کچھ کرنے سے رہا. اب وہ اپنی ہٹ درمی اور اس کے وہ کر رہا ہے, تو اس کا ہم یہ میکسیمم کر سکتے ہیں کہ ہم احتجاج ریکارڈ کروا لیں اور دنیا کے سامنے یہ بتا دیں اور یہ عیاں کر دیں کہ انڈیا کا مکروہ چہرہ ہم جو ہے نا ان کے سامنے شو کریں. انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. علی کشمیر کو لے کر, آزاد کشمیر کو لے کر جو اس وقت پاکستان کا حصہ ہے, انڈیا کی جانب سے پچھلے کئی دنوں سے بہت ساری اسٹیٹمنٹ اور بہت سارے بیانات سامنے آ رہے تھے. انڈین آرمی نے کہا کہ وہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہے, بس انہیں اپنی گورنمنٹ کی جانب سے ایک گرین سگنل کی ضرورت ہے. ابھی ریسنٹلی جو پاکستان کے نئے آرمی چیف بنے ہیں عاصم منیر, انہوں نے کشمیر کا دورہ کیا اور انڈیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر انہوں نے کشمیر پر حملہ کرنے کا سوچا یا کشمیر کو میلی آنکھ سے دیکھا تو پاکستان کی فوج جو ہے اپنے ملک کی, اپنے وطن کے ذرے ذرے کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے. اس سارے معاملے کے بعد, اس سارے سنیریو کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کو لے کر ایک جنگ چھڑنے والی, کیونکہ ماحول تو کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, جنگ تو کبھی بھی نہیں چھڑنے والی, کیونکہ یہ اس دور میں جنگیں نہیں چھڑا کرتی, اس دور میں کولڈ وارز ہوتی ہیں. اس طرح جنرل راحیل شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اس وقت کولڈ وارز ہیں, اس وقت 5th جنریشن وارز ہیں.
तो ऐसा नहीं है कि जी आपने न्यूक्लियर बटन दबाया और उन्होंने दबाया और जनाब ये एक वॉर हो गई। यहाँ पर बड़ी स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को देखा जाता है, आपकी मईशत को देखा जाता है, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखा जाता है, आपकी इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसमें आपकी प्रेजेंस को चेक किया जाता है कि उसकी कितनी वर्थ है, आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में कितनी से है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया ने कोई बयान दिया या जनरल जो नए आए हैं आसिम मुनीर, इन्होंने कोई बयान दिया तो ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात हो गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ घंटी का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।